یہ اللہ کا اجازت ہے آپ کے اندر آگے بڑھیے مجاہد تھا جری تھا جنگ تن من سے لڑا شاید مسجد مرزا صاحب پیش کر رہا ہوں سماعت کے اندر کر رہا ہوں مجاہد تھا جری تھا جنگ تن من سے لڑا رزق کا ماہر تھا ایک وار کو فن سے لڑا رزق کا ماہر تھا ایک وار کو فن سے لڑا اور کربلا کے مارکے میں حور نے 2 جنگیں لڑی کہیں دو اسی طریقے پیش کر رہا ہوں کربلا کے مارکے میں حور نے 2 جنگیں لڑی رات بھر خود سے لڑا صبح کو دشمن سے لڑا رات بھر خود سے لڑا صبح کو دشمن سے لڑا آج بلند سروات صلی اللہ محمد یہ کہیں گے بھائی کو لکھنا ہماری جناب مجھے اسلام المسلمین علی جناب مولانا جواب یوسفی صاحب سے فکر سے دستے دے گزارش کروں گا کہ مجالس سے ہم سب کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں اور بلند سروات صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ محمد
المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن عاشقان احمد مختار، والدان حیدر کرار، اداکاران مولانا حسین زرگر. دوسری گفتگو ہے اور جس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کیا جائے گا، سورہ مبارکہ نحل، آیت کا نشان 125. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آیت کی جانب بڑھوں اور جہاں سے کل گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہاں سے ابتدائے کلام ہو، یہ سورہ ہے سورہ نحل، اور نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی. ذرا آپ میرا ساتھ دینا شروع کر دیں تو میں سفر بھی شروع کر دوں. نحل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی. اب یہ قرآن ہے، رب کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. یہ کوئی سال 2 سال صدی 2 صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو نازل بھی رب نے کیا ہے، جس کی حفاظت بھی رب کرے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دیکھو قرآن دیں گے بھی ہم، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اور کیا حفاظت کریں گے؟ 14 محافظان قرآن کا سلسلہ بھیج دیں گے. یہ مسلمان کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا دوست قرآن رٹ لے، وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، محافظ قرآن نہیں بن سکتا. محافظ 14 ہیں جو قرآن کی طرح آئے ہیں، جو وہاں سے آئے ہیں جہاں سے قرآن آیا ہے. جس طرح قرآن کو رب نے خاص اہتمام سے بھیجا ہے، انہیں بھی بڑے خاص اہتمام سے بھیجا ہے. اب یہ قیامت تک انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی تک لے جانے والی کتاب، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت تک لے جانے والی کتاب، نجاستوں سے لے کر طہارت تک لے جانے والی کتاب. جب اس کتاب کی سوروں کے نام آئے تو کچھ کافروں کی طرف سے اعتراض، جو اہل کفر تھے. یہ تفسیر اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تاریخ پیش کر رہا ہوں. کچھ اہل کفر تھے جن کی جانب سے اعتراض ہوا ہے: محمد مصطفیٰ، آپ تو کہتے ہیں آپ کی کتاب آفاقی کتاب ہے، آپ کی کتاب آسمانی کتاب ہے، آپ کی کتاب جاودانی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہمیشگی کتاب ہے، تو یہ کبھی سورہ نحل آ رہی ہے، کبھی مکھی کی بات ہو رہی ہے، سورہ نمل نازل ہو رہی ہے، نمل نازل ہو رہی ہے، چیونٹی کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ آسمانی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، جاودانی کتاب ہے، ہمیشہ تک ہدایت بانٹنے کی کتاب ہے، تو یہ مچھر چیونٹی کا کیا لینا دینا؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. بڑا سخت اعتراض ہے. جب یہ اعتراض کفار نے آ کے محمد مصطفیٰ کے سامنے کیا، میرے لفظ پر غور کیجیے گا کیونکہ اس ایک لفظ کو میں نے استعمال کرنا ہے، اس ایک لفظ کو میں نے ایک اینٹ کی طرح استدلال کی عمارت میں رکھنا ہے اور پھر ایک نتیجہ ہوگا جو آپ کے سامنے بن کر آئے گا. یہ کافر جب آ کر محمد کے سامنے اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ کی کتاب آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے تو کبھی چیونٹی کا تذکرہ ہے، تو کبھی مکھی کا تذکرہ ہے، تو کبھی عنکبوت کا مکڑی کا تذکرہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ توحید کی جانب سے سورہ بقرہ میں جواب آیا: ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دیکھو اے میرے انسانوں، اے میری مخلوقوں، رب کوئی شرم و حیا نہیں کرتا. تم چونٹی مکھی کی بات کرتے ہو، میں مچھر کی بھی مثال دے دوں گا. بھائی ہمیں کوئی، یہ رب کا کلام ہے، ہمیں کوئی حیا نہیں ہے. ان اللہ لا یستحی، رب کو کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شے مانے نہیں ہوگی کہ رب اپنی اس آفاقی آسمانی جاودانی کتاب میں مچھر تک کی مثال دے دے. پالنے والے کیوں؟ جواب یہی آئے گا: بھائی میں مثال چونٹی کی دوں، مکھی کی دوں یا مچھر کی دوں، میں نے بنایا ہے. بھائی تم اعتراض اس وقت کرتے اچھے لگتے ہو جب میں رب اپنی کتاب میں کسی اور کی مخلوق کی مثال دوں. چونٹی
مچھر ہو بنائی تو میں نے ہے. اور یہ چونٹی اور یہ مچھر بھی میری عظمت کی مثال ہے. جو تمام نظام میں نے ایک ہاتھی کے دیو ہیکل جسم میں رکھے ہیں, ایک ایک نظام اس مچھر میں ڈال رکھا ہے. وہ سانس لیتا ہے تو یہ سانس لیتا ہے, اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے, اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. اس کا نظام ہاضمہ ہے, اس کا نظام ہاضمہ ہے, اس کا نظام دفاع ہے, اس کا نظام دفاع ہے. ارے تیرا رب وہ ہے جو ہاتھی میں ڈال دے وہ مچھر میں بھی ڈال دیتا ہے, جو ہاتھی میں ڈال دے وہ مچھر میں بھی ڈال دیتا ہے. اور ایک جملہ اور میں پیش کروں گا اور پھر میں خطبے کی جانب آ جاؤں گا. میاں تم یہ دیکھتے ہو کہ مچھر ہے, مکھی ہے, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی مثال دی جائے, یہ نہ دیکھو کیا ہے, یہ دیکھو کس نے بنایا ہے. بھائی یہ میں ذرا الفاظ تبدیل کیے دیتا ہوں. یہ میٹیریل مت دیکھو کہ کیا ہے, یہ دیکھو نسبت کس سے جڑ چکی ہے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی, یہ میٹیریل کو دیکھنا کفر کی سوچ ہے. اب اگر کوئی کہے حضور کپڑا ہے, حضور یہ تو ایک لکڑی کا ڈنڈا ہے, میاں تم نسبت کو بھولا کے میٹیریل کو دیکھ رہے ہو. یہی تو قریش کے کافر کرتے تھے. ہم وہ ہیں جو قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ نہ دیکھیں گے کپڑا ہے, یہ دیکھیں گے عباس کے علم کا ہے. ہم یہ نہ دیکھیں گے کپڑا ہے, ہم یہ نہ دیکھیں گے یہ تو بانس ہے, ہم یہ دیکھیں گے یہ عباس کے علم کی شریف ہے. ہم یہ نہ دیکھیں گے گھوڑا ہے, ہم دیکھیں گے یہ میرے مولا و آقا کے گھوڑے کی شبیہ ہے. ہم نسبتیں دیکھیں گے, رب تمہیں نسبتیں دکھا رہا ہے, میٹیریل نہیں دکھا رہا ہے. اور اب آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے تو اسی بات پر ایک اور میرے سے چند آیتیں سن لیجیے اور پھر میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. بھائی شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا. شیطان کا قصہ تو سب کے سامنے ہے نا. میرے آپ کے باپ آدم تھا ایک طرف, ہر انسان کا باپ آدم تھا ایک طرف شیطان تھا. رب نے حکم کیا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میری روح اس پھرے میں آ جائے سجدہ کر دینا. فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعِينَ, ہر فرشتے نے جو نور کا بنا تھا سجدہ کیا, لیکن ایک آگ کا بنا جن تھا الا ابلیس ابا واستکبر, اس نے غرور و تکبر سے کام لیا. رب نے سوال کیا ما منعک الا تسجد, کس شے نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. شیطان میٹیریل دیکھ رہا ہے. بھائی اب جہاں جہاں میٹیریلسٹک سوچ نظر آئے, جہاں جہاں میٹر کو دیکھنے والے نظر آئے, جہاں جہاں مادہ دیکھنے والا نظر آئے, وہ شیطانی قرار پائے گا. جو نسبت کا احترام کرے وہ رحمانی قرار پائے گا. مبارکہ نحل شہد کی مکھی آیت کا نشان ہے. جس ارشاد رب العزت ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک, اے محمد تمہیں اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ذرا میرے بندوں کو میری راہ کی جانب ہدایت کرو. پالنے والے کیسے؟ کہا طریقہ بھی میں بتاؤں گا. بالحکمت, دیکھو حکمت کے ساتھ بلانا, غیر منطقی باتیں نہ کرنا, بیتوکی باتیں نہ کرنا. اب اس کا مطلب یہ طے ہو گیا جو بھی دنیا میں بیتوکی آئیں بائیں شائیں کرتا نظر آئے وہ محمد والا نہیں ہو سکتا. محمد والا جب بات کرے گا منطق سے بات کرے گا, دلیل سے بات کرے گا. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, دیکھو بڑے حسین انداز میں واضح نصیحت کرنا, بڑے خوبصورت انداز میں واضح نصیحت کرنا, بڑی محبت سے بات کرنا. تندی نہ آنے پائے, سختی نہ آنے پائے. اب کوئی کتنا بڑا بھی دھند ہو, جتنے بڑے قد کا بھی دھند ہو, وہ تندی اس کو مبارک. بھائی جو جانتے ہو وہ ذرا بول دو. جو جتنا بھی بڑا ہو, جس کی عمر بڑی ہو, جس کا قد بڑا ہو, اگر وہ تندی دکھا رہا ہے تو وہ محمد والا نہیں ہو سکتا. محمد محبت سے اسلام پھیلاتے تھے. بتاتے ہوں بالتي هي احسن. دیکھو بحث بازی کرنے والے آئیں گے, مجادلہ کرنے والے آئیں گے, مناظرہ کرنے والے آئیں گے, خبردار حسن خلق کا دامن نہ چھوڑنے.
میں نے یہ گزارش کی کہ اس آیت پر عمل کیا ہے یا محمد مصطفیٰ نے کیا ہے یا محمد مصطفیٰ کے برحق خلیفاؤں نے کیا ہے. اور اسی ضمن میں اور آپ چوتھے امام کے خطبے کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے کہ میرے مولا کے خطبے میں حکمت بھی ہے, موعظہ حسنہ بھی ہے, جادلہم باللتی ہی احسن بھی ہے. اور بات یہاں تک پہنچ چکی, میں یہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ یہ یزید رحیم کا دربار ہے, ملعون تخت پر بیٹھا ہے, سیدانیاں بطور اسیر پیش کی گئی ہیں اور سید سجاد ہتھ کنڈوں میں. اور للیت نے درہم و دینار پہ بکنے والا ایک مولوی بلایا جس نے اس کے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیے, علی اور اولاد علی کے شان میں گستاخی کی. اور میرے مولا نے اس کی جانب رخ کر کے کہا اشتریتا غضب المخلوق سخط الخالق برضا المخلوق, تو نے مخلوق کو خوش کر دیا لیکن خالق اس سے ناراض ہے. یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے مجھ جیسے کم علم طالب علموں کے لیے کہ جب انسان ممبر پہ بیٹھے ایسا نہ ہو مخلوق خوش ہو جائے خالق نہ. یہ میں اپنا گریبان پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے نصب العین خالق کی مرضی ہونی چاہیے, چاہے مخلوق خوش ہو یا نہ. اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق, مخلوق کو خوش کر کے تم نے خالق کی ناراضگی مول لے لی. اور پھر یزید کی طرف رخ کیا اور جو مکالمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, یزید سے مولا نے کہا, شعر پڑھا کہ ہم جس سے محبت نہیں کرتے تو ہم سے محبت نہیں کرتا, ہم تیری سرزنش میں نہیں کرتے. میں دہرا نہیں رہا, میں صرف تیزی سے سلسلے سخن کو کل سے چھوڑ رہا ہوں. اور پھر مولا نے اپنے خاندان کا تعارف کیا کہ میرے اجداد کون تھے, میرا جد کون تھے, علی ابن ابی طالب کون تھے, کہ یوم بدر و احد والاحزاب بیدہ رایۃ رسول اللہ, میرا دادا وہ تھا جس کے ہاتھ میں بدر و احد اور احزاب میں نبی کا پرچم تھا, اور تیرے آبا کے ہاتھ میں کفر کا پرچم تھا. اچھا, اب یہاں سے میں اپنے سلسلے کو آج سے جوڑ رہا ہوں اور آج کی گفتگو شروع ہو چکی ہے. یہ آج تک ذرا غور کیجیے گا, آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خنبر خندق اور خیبر کیوں پڑھتے ہیں. حضور اگر سید سجاد نے شام میں کچھ اور سنایا ہوتا, بھائی سید سجاد نے جو گفتگو کا ابتدا کی ہے, نہ نماز سکھلائی ہے نہ روزہ بتلایا ہے. دیکھیے میں خدا نخواستہ کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا, نماز بھی دین کا ستون ہے, روزہ بھی ضروری ہے, لیکن سید سجاد جب گفتگو کرتے ہیں جو مجلس سجاد نے پڑھی ہے اس میں خندق و خیبر پڑھی ہے. اب ہماری مجلس خندق و خیبر سے خالی ہو جائے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اور اب میں سید سجاد کی سنت پر چلتے ہوئے سید سجاد کی سنت کو پورا کرنے کی غرض سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور میں خطبے کو آگے بڑھا دوں گا. اور روایت نہ میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں, نہ میں تہذیب سے پڑھ رہا ہوں, نہ میں من لا یحضر الفقی سے پڑھ رہا ہوں, نہ میں استفسار سے پڑھ رہا ہوں, نہ شیخ کلینی کی روایت ہے, نہ شیخ طوسی کی روایت ہے, نہ شیخ مفید کی روایت ہے, نہ شیخ صدوق کی روایت ہے. ایک روایت میں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری, حدیث کا نشان ہے 3009, جا کے دیکھ لیجیے گا, نہیں ملے تو میں پیش کروں. صحیح بخاری عالم اسلام میں قرآن کے بعد سب سے صحیح مانی جانے والی کتاب. جی حضور, تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب, نیشابور سے تعلق ہے لکھنے والے امام بخاری کا. صحیح بخاری حدیث کا نشان ہے 3009. میں کیا کر رہا ہوں, سجاد کی سنت پر چلتے ہوئے آج بخاری سے میں آپ کو خیبر سنانے لگا ہوں. اور ظاہر ہے جب بخاری خیبر لکھے گا تو 3-4 سطروں سے زیادہ لکھنے کی تاب نہ ہوگی. تو وہ بھائی 3-4 سطریں ہیں جو میں پڑھ کر آپ کو سنانے لگا ہوں, اور میں نے گفتگو آگے پڑھانا ہے, حوالہ میں دے چکا ہوں, دہرا رہا ہوں. بخاری 3009. کیا لکھ رہے ہیں امام بخاری؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ یوم خیبر, محمد مصطفیٰ نے خیبر کے دن فرمایا. کیا فرمایا؟ لأعطین الرایۃ غدا, کل میں علم دوں گا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑے دن گزر چکے ہیں. اب یہ لکھا نہیں ہے لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑے دن گزر چکے ہیں لیکن کام بن نہیں پا رہا. اب کل کوئی خصوصیت ہے, کوئی اسپیشلٹی ہے. لأعطین, یہ بخاری کے الفاظ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. لأعطین الرایۃ غدا, کل میں علم دوں گا. اے محمد مصطفیٰ کس کو دیں گے؟ روز دیتے آ رہے ہیں. کہا نہیں ذرا رک جاؤ. رجلن, کل
उसे दूंगा जो मर्द होगा युफ्तहु अला यदैहि। अब ये बुखारी की रिवायत है, जाहिर है मैं बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ जो बुखारी में लिखे हुए हैं। युफ्तहु अला यदैहि, जिसके हाथ कामयाबी चूमे। कल मैं उस मर्द को अलम दूंगा जिसके हाथों पर आकर कामयाबी बोसा देगी। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, देखो वो मर्द ऐसा है जो अल्लाह की मोहब्बत से भी सरशार है, मोहम्मद की मोहब्बत का भी गिरफ्तार है। अच्छा भाई, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं जी, बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद से मोहब्बत का दावा रखते हैं, लेकिन मोहब्बत तो एक तरफा भी हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती। भाई दुनिया में हजारों मोहब्बतें ऐसी रही हैं जिससे कहानियां हमने पढ़ रखी है, शेर व शायरियां भरी पड़ी हैं। मोहब्बतें थी जो एक तरफा थी। भाई सबसे मशहूर तुम्हारी जबान में जो शायरी का किस्सा है वो लैला व मजनून का है। लैला मोहब्बत में गिरफ्तार न थी, मजनून हो चुका था। भाई ये एक तरफा हो सकती है। अब नबी यहाँ पे आके रुक जाते, कोई बढ़ के कहते था भाई एक तरफा मोहब्बत होगी, नबी ने अगला जुमला आगे बढ़ाया, मियां एक तरफा मोहब्बत नहीं है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और मोहम्मद की मोहब्बत का गिरफ्तार है। वो युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, बराबरी की बुनियाद पर रब भी उससे मोहब्बत करता है, मैं मोहम्मद भी उससे मोहब्बत करता हूँ। भाई समझ में ये आया? अब कल जो भी अलम उठा ले उससे मोहब्बत करना सुन्नत सरकार है। अच्छा हुजूर, ये नबी ने ऐलान कर दिया, रात हो गई। अब बुखारी के जुमले हैं, फबातन नासु लैलतहुम, सबने रात गुजारी। किस तरह गुजारी? बुखारी साहब जरा फरमाइए। फबातन नासु लैलतहुम यरजू, हर एक के दिल की उम्मीद ये थी कल अलम मुझे मिले। पूरी रात सहाबाए किराम बेचैनी में गुजार रहे रज़ियल्लाहु ताला अलैहि मजमईन। तमाम के तमाम सहाबा पूरी रात बेचैनी में, बेताबी में गुजार रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इमाम बुखारी बता रहे हैं पूरी रात बेताबी में गुजार रहे हैं। यरजू हो, हर एक की रजा ये है, हर एक की उम्मीद ये है, हर एक की उमंग ये है, हर एक की आरज़ू ये है, हर एक की चाहत ये है, हर एक की तलब ये है कल अलम हमारे हाथ आए। अब सुबह हुई, जब सुबह हुई तमाम सहाबा का मजमा जमा है, हर कोई अलम की आरज़ू दिल में लिया ऐसा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। हजारों लोग हैं जो ख्वाहिश लिए आए हैं, आज अलम हमें मिल जाए, आज अलम हमें मिल जाए। अच्छा यहाँ पर ज़रा रुक कर मेरा एक हाशिया सुनेंगे, ज़रा एक जुमला मुझसे भी सुनते जाइए। मैं इमाम बुखारी की रिवायत सिर्फ 2 जुमले रह गए वो मुकम्मल कर दूंगा। हुजूर सबकी ख्वाहिश थी कि अलम मिले, लेकिन सबकी ख्वाहिश ये न थी कि अलम हमें मिले तो हम जीते। क्योंकि नबी के दाएं बाएं बैठने वालों में बहुत से ऐसे भी जो थे जो नबी को जुड़लाने की भी कोशिश किया। तारीख है, मैं कहीं तफसील में नहीं जा रहा। तो नबी ने क्या कहा था? कल जो आएगा वो जीत कर आएगा। भाई ये यकीन है मुझे, बहुत से ऐसे थे जो अलम जीतने के लिए नहीं हारने के लिए लेना चाहते थे। अब मैं बात को आगे बढ़ा दूं। इमाम बुखारी लिखते हैं जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए। फ़क़ाला ऐना अली, एक मर्तबा रिसालत ने इमामत के बारे में सवाल किया, मेरा भाई अली किधर है? अच्छा अभी भी लोगों की उम्मीदों ने दम न तोड़ा था, बड़े खुशी खुशी से बताने लगे यश्तकी ऐनई है, अली की तो आंखों में तकलीफ है, अली आशोबे दर्द आशोबे चश्म में मुब्तला है, अली को देखने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है, कहाँ बुलाया जाए? अल्लाहु अकबर। अब ये रिवायत है बुखारी की, फबस्सका फी ऐनई है। अल्लाहु अकबर। इधर रिसालत का लुआब दहन इमामत की आंखों का सुरमा बनता है, उधर खबर आके अल्लम यकुन बिही वजह, अली ऐसे ठीक हुए जैसे कभी तकलीफ थी ही नहीं। अली ऐसे ठीक हुए जैसे कभी तकलीफ थी ही नहीं। और यहाँ पर आकर जाहिर है बहुत सौ के घोड़े दौड़ गए थे, यहाँ पर आकर कुछ कदम भी रुक गए, रिवायत का सिलसिला हो गया। एक दुरूद भेज दीजिए।
الہ آبادی صاحب ہندوستان کے بڑے خوبصورت شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان کے کچھ مصرے میرے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں، اگر آپ سننا پسند کریں گے تو میں سناتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں۔ فرماتے ہیں ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے۔ بھروسہ کس پر کیا گیا ہے؟ ہم کس پر بھروسہ کریں؟ دنیا کو کس پہ بھروسہ ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے، ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے۔ ایسوں کے بھروسے پہ جنت نہیں ملنی، ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے، ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے۔ حسنین ہی سردار جوانان ارم ہیں، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے۔ جانتے ہیں، جو تاریخ جانتے ہیں، جو ہر چیز جانتے ہیں، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے فروزے۔ کیا جیتے گا، کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ؟ یہ امام بخاری سے سوال ہے میرا، کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ جو جنگ میں جاتے رہے گھوڑوں کے بھروسے۔ اور لازم تھا کیا جائے یہ اعلان ولایت، دین کیسے نبی چھوڑ دے گھوڑوں کے بھروسے۔ اب سید سجاد نے شام کے دربار میں خندق و خیبر عہد و بدر سنانا شروع کیے، اور ابھی تک سید سجاد نیچے تشریف فرمائیں، یزید لعین اپنے تخت پر ہے، سامنے منبر نصب ہے جس پر ایک درہم و دینار کے بدلے بکنے والا اپنی گفتگو کر کے جا چکا۔ اب سجاد یزید کے سامنے آتا ہے، اتعزننی حتی اسعد هذه الاعواد۔ اللہ اکبر، اے یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے یہ جو 4 لکڑیاں تو نے جوڑی ہیں میں بھی آ جاؤں؟ خدا کی قسم سید سجاد دنیا کو قیامت تک پیغام دے رہے ہیں، دیکھو یہ ضروری نہیں کیسا بنا ہو، کتنا خوبصورت بنا ہو، کتنا حسین بنا ہو، کتنا قیمتی بنا ہو، کیسی لکڑی جوڑی ہو، کتنے ماہر نجار نے بنایا ہو، اگر علی علی ہوگا تو 4 پالان بھی ممبر کہلائیں گے، اور اگر علی کا نام نہیں لیا جائے گا تو تم دنیا جہان کی بہترین لکڑیاں خوبصورت ترین انداز میں جوڑ کے رکھ دو، سجاد کی نگاہ میں 4 لکڑی کے ٹکڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، میٹیریل مہم نہیں ہے، مادہ اہم نہیں ہے، یہ دیکھو نسبت کس سے ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، حق کی بات کرو، تم کچھ بھی رکھ دو، سجاد اسے ممبر کہے گا، جب باطل کی بات ہوگی جو مرضی بنا دو، یہ 4 لکڑیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ حاضرنی حتی اسعد هذه الاعواد، ذرا مجھے بھی تو اجازت دے میں بھی ان لکڑیوں پر آ جاؤں، پھر کیا کروں؟ فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر وثواب۔ پچھلے خطیب سے کیا کہا تھا کہ تو نے رب کے غضب کو خرید لیا ہے، اب سجاد معیار دے رہے ہیں، یہ پھر یہ میرے لیے بات ہے، معیار خطابت دے رہے ہیں، للہ فیہن رضا، میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دوں کہ رب بھی راضی ہو جائے، وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، جو بیٹھے ہوں وہ بھی کچھ اجر و ثواب پالے۔ بھائی سجاد یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو جب ممبر پہ بیٹھو علی علی کرنا، علی علی کرو گے رب بھی راضی ہوگا، سننے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بھائی یہی تو فرمایا تھا نا ختمی مرتبہ نے، ان اللہ جعل لأخی علی فضائل لا تحصى کثرة، دیکھو میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں جن کی کثرت میں تم شمار نہیں کر سکتے، فمن سمع الى فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ له ذنوبہ التي اکتسبها بالسمع، جو میرے بھائی علی کی ایک فضیلت سن لے گا رب کان کے کیے تمام گناہ بخش دے گا۔ سجاد نے تقاضا کیا کہ مجھے ممبر پر جانے کی اجازت دی جائے،
میں پھر وہ جملہ دہراؤں گا جو میں نے کل آپ سے کہا تھا، امامت کی عظمت کے سامنے خلافت کی ذلت دیکھی۔ منبر پر کون ہے؟ یزید۔ دربار کس کا ہے؟ یزید کا۔ مشیر کس کے کھڑے ہیں؟ یزید کے۔ وزیر کس کے کھڑے ہیں؟ یزید کے۔ فوج کس کی ہے؟ یزید کی۔ جاہ و حشم کس کا ہے؟ یزید کا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ یزید کا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ خلافت کی بزدلی دیکھیے کہ امامت کو کلام کی اجازت نہیں، امامت کو کلام کی اجازت نہیں۔ یزید بھی جانتا ہے اس کے نانا کا کلام سن کر ہی تو کافر مسلمان ہوتے تھے بھائی، جو رب کو نہ مانتے تھے، اس کے نانا کے لفظ سن کے رب کو مان پڑے، میری کیا اوقات ہے؟ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب دائیں بائیں سے اسرار ہونے لگا، کمزور ہے، میں نے کل مصرع پڑھا تھا نا، کمزور ہے، بیمار ہے، قیدی ہے، بظاہر کمزور ہے، بیمار ہے، قیدی ہے، حضور پر خطبہ ارشاد کرنے دیجئے، اجازت دیجئے۔ کیا کہہ دے گا بھائی، کیا بول دے گا؟ بیمار ہے، کتنے سفر کر کر آیا ہے، تھکاوٹ ہے، بھوک پیاس بھی یقیناً ہے، اس کے باپ کو تم نے شہید کر دیا، اس کی بہنیں مائیں اس کے ساتھ ہیں، اس عالم میں یہ کیا کہہ دے گا؟ کہنے دیجئے۔ لیکن جتنا اصرار ہو رہا تھا اتنا ہی انکار ہو رہا تھا۔ یہ یزید کا جملہ ہے جو خدا کی قسم یہ اقرار ہے، کیا کہتا ہے؟ انہو ان صعد لم ینزل الا بفضیحتی وفضیحت آل سفیان۔ تم جانتے نہیں یہ اگر منبر پر آ گیا یہ مجھے بھی رسوا کرے گا، میرے اجداد کو بھی رسوا کرے گا۔ تم جانتے نہیں ہو، فرمائے سے کہا گیا ارے کیا رسوا کرے گا، کیا کہنے، اس کی کیا طاقت ہے، یہ بیچارہ کمزور ہے۔ کہا تم جانتے نہیں، انہم من اہل بیت ذب العلم ذبتا، یہ اس گھرانے سے ہے جو یہاں آ کر علم نہیں لیتے، علم لے کر آتے ہیں۔ یہ اگر اس کی زبان چل پڑی ہماری تلواریں کند رہ جائیں گی، ہمارے یہ تمام پروپیگنڈے پر پانی گر جائے گا جو میرے آباء و اجداد 40 برس سے شام کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس کا ایک خطبہ اس تمام کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ یزید جانتا ہے، خدا کی قسم یہ یزید کا اقرار سجاد کی شجاعت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہ یزید لعین اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ سن لیں گے، میں 2 سے 3 دقیقے میں ایک اور منظر آپ کو دکھاتا چلوں، اور پھر میرے مولانا ممبر پر تشریف لے کر آگے ہیں۔ اسی یزید کے والد کا دربار ہے امیر شام کا، مولا امیر کا دور ہے خلافت۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا جس کے پس منظر میں میں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے سب سے بڑے دشمن اس کے سب سے بڑے مداح نظر آتے ہیں۔ یہ صرف میسا بھی تو نہیں ہے نا جو دار پہ چڑھ کے مداح خوانی کر رہا ہے، جو جتنا بڑا دشمن ہے اتنا بڑا مداح خوان بھی نظر آئے گا۔ بھائی اب بات چلی تھی خیبر ہی میں، مرحب کو جب میرے مولا نے بچھاڑا ہے، مرحب کی بہن بھائی کے جنازے پر آئی ہے، کہا بھائی چلا گیا لیکن رو گی نہیں، کیوں؟ کہا کسی ایسے ویسے نے نہیں مارا، کسی جوان مرد نے مارا ہے۔ یہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، یہ جو ازار بند باندھا ہوا ہے، یہ جو قمیض پر سونے کا کام ہوا ہے، کوئی ایسا ویسا ہوتا، کوئی ایرا غیرہ ہوتا، کوئی پستو کمینہ ہوتا، میرے بھائی کے جسم پر لباس کا ایک ٹکڑا نہ بچتا۔ کوئی اتنا جوان مرد تھا، رب کی خاطر وار کے چلا گیا۔ سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مداح نظر آتا ہے امیر شام کا دربار ہے، مشیر خاص عمرو بن عاص بیٹھا ہے، اور ساتھ شاید امیر شام کا بیٹا یزید بیٹھا ہے۔ جو الفاظ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے۔ ایک لباس تحفے میں آیا ہے، بہت خوبصورت لباس ہے، اور امیر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ظاہر ہے امیر کے لیے تحفے میں آیا ہے۔ اور عمرو بن عاص کی ہیلا گری تو مشہور زمانہ ہے، لباس بہت پسند آیا ہے۔ اب
مشیر چاہتا ہے ہمیں مل جائے، یزید چاہتا ہے ہمیں مل جائے۔ مشیر نے بڑھ کے کہا امیر بہت خوبصورت لباس ہے۔ اب ظاہر ہے نا طریقہ ہوتا ہے، آپ کی کسی چیز کی کوئی تعریف کرے گا، آپ کہتے ہیں جی آپ لے لیجیے، آپ پر زیادہ جچے گی۔ تو کہا بڑا خوبصورت لباس ہے، لیکن لباس واقعی بڑا خوبصورت ہے، وہ امیر کو بھی بڑا پسند ہے۔ تو کہا جی ہاں بڑا خوبصورت لباس ہے۔ اب مشیر صاحب سمجھ گئے کہ یہاں کوئی معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ یزید آگے بڑھا، بھائی اولاد سے تو انسان کو محبت ہوتی ہے، دولت نہیں دنیا میں بسر سے کوئی بہتر، لیکن جب بسر اپنا ہو۔ اب یزید جو ہے وہ آگے بڑھا، اس نے کہا ابا جان بڑا خوبصورت لباس ہے، کہا ہاں بڑا خوبصورت لباس ہے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یہ لباس ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ اب ادھر ابن عاص نے ایک ترکیب سوچی، اور ایک میں اس لفظ کو استعمال کروں گا، ایک مقابلہ مداح خانی رکھوایا جہاں شام کے دربار میں، جہاں علی کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، جہاں پر علی کو سر و شتم کیا جاتا تھا، جہاں سے فوجوں کی فوجیں علی سے لڑنے آتی تھی، وہاں عمرو بن عاص کہتے ہیں کیوں نہ ایسا کریں، علی کی مدح میں ایک شعر کہتے ہیں، جس کا شعر سب سے اچھا ہوا یہ لباس اس کا۔ بھائی سوچ کیا ہے، یہ کیسے علی کی شان میں شعر کہے گا؟ جو صفین کے میدان میں آ جائے وہ کس طرح شان بیان کر سکتا ہے؟ بس اس سوچ کی بنیاد پر ادھر عمرو بن عاص کی جانب سے یہ بات رکھی گئی کہ حضور علی کی شان میں شعر کہتے ہیں جس کا شعر اچھا یہ لباس اس کا۔ ادھر جو سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا مداح خان بن کے ایک مرتبہ قصیدہ پڑھنا شروع کرتا ہے، خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوصی سماع، خیر الورا من بعد احمد حیدر۔ اب یہ امیر شام کا شعر ہے، کائنات میں احمد مرسل کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے وہ علی ہے۔ بھائی احمد مرسل کے بعد ذرا اس شعر کو سمجھیے، احمد کے بعد سب سے زیادہ، اس کا مطلب وہ بھی مانتا ہے علی آدم سے بھی افضل ہے، علی نوح سے بھی افضل ہے، علی ابراہیم سے بھی افضل ہے، علی موسیٰ سے بھی افضل ہے، علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ میاں پرچہ کٹانا ہے ادھر نہیں کٹاؤ، جس نے سب سے پہلے کے ہاتھ ہے وہاں جا کر کٹاؤ۔ خیر الورا من بعد احمد حیدر، حیدر کائنات میں احمد کے بعد سب سے صاحب فضیلت ہے۔ الناس ارض والوصی سماع، دیکھو اگر علی کا غیر علی سے موازنہ کرو گے کر نہ پاؤ گے، لوگ بچھی ہوئی زمین ہے تو علی سایہ کرنے والا آسمان ہے۔ ادھر پہلا شعر مکمل ہوا ہے امیر کا، ادھر مشیر نے دوسرا شعر دیا ہے، وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ ارے علی وہ ہے تجھ جیسا دشمن جس کی مداح خانی کر رہا ہے، وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ اور پھر یزید نے تیسرا شعر جوڑ کر مقطع مکمل کیا، کَمَلِیحَةٍ شَهِدَتْ بِهَا ذَرَّاؤُهَا، جو شعر سمجھتے ہیں، کَمَلِیحَةٍ شَهِدَتْ بِهَا ذَرَّاؤُهَا وَالْحُسْنُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الذَّرَّاؤُ۔ علی اس خوبرو خاتون کی مانند ہے جس کی سوتن اس کے حسن کی تعریف کرے، حسن ہوتا ہی وہ ہے جو سوتن بیان کرے۔ میاں یزید کہہ کیا رہا ہے، بھائی اگر اسلامی حکومت کا کوئی حقدار ہے علی ہے، تو سوتن ہے۔ سید سجاد ہیں جو اجازت دے رہے ہیں اور یزید کی طرف سے انکار ہو رہا ہے۔ بعض کتابوں میں آیا کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ جانے دیجیے، ذرا گفتگو کرنے دیجیے۔ اس نے کہی یہ بھی گفتگو کر لے، ہم سن لیں گے کیا کہتے ہیں۔ اور پھر آخر کار دباؤ میں آ کر یزید نے یہ اجازت دی کہ سید سجاد ان لکڑیوں کو اپنے قدموں سے ممبر بنائے۔ سید سجاد ان لکڑیوں کو اپنے قدموں سے ممبر بنائے اور سید سجاد ممبر پر تشریف لے گئے۔
اور اب سے خطبہ کے الفاظ شروع. اب تک پوری روایت کا پس منظر تھا, وہی روایت تھی جو خطبے کی ہے لیکن اس کا پس منظر تھا. اب میرے مولا و آقا سید سجاد منبر پر آتے ہیں. خدا کی قسم کہ جملے میرے مولا نے جس انداز سے خطبے کی ابتدا کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ الاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ الباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام تبارک اللہ الملک العلام. اللہ اکبر. خدا کی قسم, قیدی کو اگر پیش کیا جائے اس حالت میں کہ جتنے ظلم کھائے جا چکے ہیں, انسان اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھتا ہے. اور سید سجاد منبر پر جا کر یزید کے سامنے فلسفے اور منطق کی وہ گہری بحثیں بیان کر رہے ہیں جو آج تک کا انسان جب سمجھنا چاہتا ہے تو اکیلے خاموشی میں بیٹھ کے گھنٹوں لگاتا ہے, پھر بھی نہیں سمجھ پاتا. اور شروع کہاں سے کیا ہے؟ توحید سے, رب کی حمد سے. ایسے یہ سجاد توحید سے شروع کرنے کا کیا ماجرا ہے بھائی؟ توحید سے شروع کرنے کی کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ کا اور اس کا اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو وہ پیش کریں جس پر اختلاف رائے ہے. جواب آئے گا وہی تو پیش کر رہا ہوں بھائی. یہ یزید نے بلا وجہ نہ کہا تھا, یہ آئے گا تو مجھے رسوا کرے گا. یزید جانتا تھا سجاد جب بات کرے گا, سجاد اپنا نقطہ نگاہ بیان کرے گا, نقاب میرے چہرے سے یہ حسین کو قتل کرنا صرف حسین سے دشمنی نہیں تھی, مسئلہ توحید کا تھا. یہ حسین کو قتل کرنے والے صرف حسین سے بدلہ لے لینا آئے تھے, اصل بدلہ توحید سے لینا تھا. اب سجاد اسی دشمن کے دربار میں وہی توحید بیان کر رہا ہے جس کا وہ دل سے منکر ہے. اور خدا کی قسم آپ اہل بیت کے خطبے اٹھا کے دیکھیے, آپ ختمی مرتبت کا غدیر کا خطبہ اٹھائیے, آپ فاطمہ زہرا کا دربار کا خطبہ اٹھائیے, آپ مولا مشکل کشا کے نہج البلاغہ کے خطبے اٹھائیے, آپ سید سجاد کا دربار کا خطبہ اٹھائیے. اگر ان ہستیوں نے مجھے اور آپ کو رب کی پہچان نہ کرائی ہوتی, خدا کی قسم ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا تو ہم چھوڑ چکے تھے, ذہنوں کے بنائے بتوں کی پوجا شروع کر دیتے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں, ذہنوں کے بنائے. جو میرا ذہن بنائے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے ذہن میں آ جائے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ رب لامحدود ہے, میرا ذہن محدود ہے. لامحدود شے کی تصویر محدود ذہن کے پردے پر کیسے سما سکتی ہے؟ اور یہ عمیق فلسفی باتیں ہیں. یہ آج 2024 میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے, یہ 1400 سال پہلے کا انسان اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا تھا. اور سید سجاد اس دکھ درد غم کے باوجود آ کر ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ, حمد اس خدا کی جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں. تو پوچھتا ہے وہ کب سے ہے, تو پہلے بتا وہ کب نہ تھا. جب کاف اور با بھی نہ بنے تھے کہ کب بنے وہ تب بھی تھا. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ, تمام تعریفیں اس رب کی جس کی کوئی ابتدا نہیں. والدائم الذی لا نفاد لہ, دیکھ وہ ہمیشہ رہے گا اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ کب سے کب تک یہ میرے تیرے لیے ہو سکتا ہے جب رب کے بارے میں بات کر خبردار یہ الفاظ زبان سے ادا مت کیجیے, وہ ایسا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. اچھا ہے سید سجاد, اور ذرا توحید کا قصیدہ پڑھیے. کہا سناتا ہوں, ابھی تو مقدرہ شروع ہوا ہے, ذرا مقطع تک تو پہنچنے دے. اور میرے مولا فرماتے ہیں الاول الذی لا اول لاولیتہ. اللہ خدا کی قسم انسانیت اپنے بلبوتے پر کبھی اس کا ادراک نہ کر سکتی. اگر ان ہستیوں کے یہ جملے نہ ہوتے, واللہ باللہ تاللہ خدا کی قسم قیامت تک کا انسان ان چیزوں کو سمجھ ہی نہ پائے.
وہ اول ہے. اب میں ذرا اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں. وہ اول ہے, وہ پہلا ہے. کیسا پہلا ہے بھائی؟ ابھی یہاں ممبر پر مجلس برگزار ہو رہی ہے, کوئی ہوگا میرا بھائی دوست جس نے تلاوت حدیث قصہ سے ابتدا کی ہوگی, تو وہ پہلا تھا. لیکن پہلا کب بنتا ہے بھائی؟ اگر ایک ہی انسان ہو تو کوئی پہلا دوسرا ہوتا ہے؟ پہلا اس وقت بنتا ہے جب اس کے بعد کوئی دوسرا آتا ہے بھائی. جب تک کوئی دوسرا اکلوتا بندہ اگر ریس میں بھاگے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا وہ پہلا ہے بھائی, وہ اکلوتا ہے. پہلا اس وقت ہے جب پہلے کے بعد کوئی دوسرا ہو. جب سجاد نے کہا الاول, وہ پہلا ہے, شاید یہ انسان بھٹکنا شروع ہو جائے. اچھا وہ پہلا ہے تو پھر کوئی دوسرا ہوگا, پھر تو کوئی تیسرا ہوگا, پھر تو کوئی چوتھا ہوگا. فوراً سجاد نے فکر انسانی کے سامنے بند باندھ دیا, دیکھ وہ پہلا ضرور ہے لیکن وہ تیری طرح کا پہلا نہیں کہ کوئی دوسرا آ کر اسے پہلا بنائے گا. وہ ایسا پہلا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں. خدا کی قسم کوئی انسان سمجھ سکتا تھا یہ بات, کسی کا ادراک پہنچ سکتا تھا یہاں تک جہاں تک سجاد مجھے اور آپ کو پہنچا رہے ہیں. الآخر الذی لا مؤخر لآخریہ, دیکھو وہ آخری ہے. پھر وہی بات آئے گی جی, اگر کوئی لاسٹ ہے تو کوئی سیکنڈ لاسٹ بھی تو ہوگا بھائی. اکلوتا تو آخری بھی نہیں ہوتا. کہا دیکھ وہ آخری ہے لیکن یہ تیرا آخری بنا ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی ہوگا تو تو آخر کہلانے کے لائق بنے گا. وہ ایسا بے نیاز آخری ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں, جس سے پہلے کوئی آ کر اسے آخری نہیں بناتا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. الباقی بعد فناء الخلق. اللہ اکبر. یہ جو خلق ہے نا, یہ سب کی سب قربان, یہ سب کی سب فنا ہو جائے گی, یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. الباقی یزید تجھے بڑا گھمنڈ ہے, تجھے بڑا غرور ہے. یزید نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آپ کے آباء و اجداد حکومت چاہتے تھے, رب نے ان کا خون بہایا. اچھا تجھے بڑا گھمنڈ ہے تیری حکومت پر, تیری سربراہی پر, تو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ نبوت کی اولاد تیرے سامنے قیدی کھڑی ہے, تو فرما روا ہے. الباقی بعد فناء الخلق, تو جتنا بڑھنا چاہے بڑھ لے, تو جہاں تک پہنچنا چاہے پہنچ جا, تو فنا ہو جائے گا وہ باقی ہے. تو اپنے آپ کو رب سمجھے بیٹھا ہے, تو بہت خوش ہے, تو ختم ہو جائے گا. الباقی بعد فناء الخلق, اگر کسی نے بچنا ہے تو اس نے بچنا ہے. قدر اللیالی والایام, تو شب و روز پہ بڑا اتراتا ہے کہ اب تو میرے دن ہیں, میری راتیں ہیں. قدر اللیالی والایام, یہ دن تیرا ہو سکتا ہے لیکن تو اس دن کا بنانے والا نہیں, تو اس رات کا خلق کرنے والا نہیں. بھائی تو بڑا خوش ہے, دن اور رات پر تیرا قبضہ ہے. یہ بتلا کیا دن اور رات کی مقدار تو نے طے کی ہے؟ تو بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے, چل دن کو 10 منٹ بڑھا دے, رات کو 10 منٹ گھٹا دے. قدر اللیالی والایام, تو دن اور رات میں ہے, دن اور رات کی تقدیر لکھنے والا, مقدار معین کرنے والا کوئی اور ہے. اور وہ تیرے ساتھ نہیں, وہ ہمارے ساتھ, وہ تیرے ساتھ نہیں, تو اس کی طرف نہیں کھڑا, تو اس کے مد مقابل کھڑا ہے. قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام, اور یہ دن اور رات میں جو بانٹا ہے اس نے بانٹا ہے. تیری 2 دن کی حکومت ہے لیکن کائنات کا مالک, کائنات میں اشیاء کا تقسیم کرنے والا وہ رب ہے. تبارک اللہ الملک العنان, کیا بابرکت ہے وہ جس کی حکومت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا, جس کے علم سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. سجاد شام کے دربار میں توحید کا درس سنا ہے. میں نے کل بیان کیا تھا نا, یہ سفیانیت کا مشن تھا کہ سراسر اسلام کو پلٹ دیا جائے, نیا نظام لپیٹ کر پرانے نظام کو بحال کر دیا جائے. پرانے اور نئے نظام کی جو پرانے اور نئے نظام کا جو پہلا وجہ تنازع تھا وہ تھا ہی توحید. سجاد نے بھی توحید سے تو ہر چیز پر رکھنا چاہتا ہے. میں رب کی توحید بھی بچاؤں گا, میں اپنے نانا کی رسالت بھی بچاؤں گا, میں اپنے بابا کی ایمان سے بچاؤں گا. ضرور پڑھ دیجیے محمد. امام زین العابدین علیہ السلام بلندر صلوات.
मैं अपने नाना की रिसालत भी बचाऊंगा, मैं अपने दादा की इमामत भी बचाऊंगा, और इसके लिए मुझे जो कुर्बान करना पड़े मैं कुर्बान करूंगा। अगर उसके लिए मुझ मासूम इमाम को हथकड़ियाँ पहननी पड़े तो ये मेरे हाथ, अगर उसको बचाने के लिए मेरे पैरों में बेड़ियाँ आनी हैं तो ये मेरे पैर, और अगर उसको बचाने के लिए मेरी फूफी की चादर तो हाँ मैं अपनी फूफी की चादर भी ज़्यादा सिर्फ एक मंजिल मैंने बयान करी है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जो सज्जाद ने की। खुदा की कसम सज्जाद ने कोड़े कोड़े भी खाए हैं, लेकिन ये छोटी कुर्बानी थी। सज्जाद के ऊपर आग भी बरसाई गई है, सज्जाद के अमामे पर अंगारा भी आकर रुका है, लेकिन ये भी छोटी कुर्बानी थी। सज्जाद ने अपनी बहन का जनाजा भी उठाया है, ये भी छोटी कुर्बानी थी। जो सज्जाद ने फातिमा ज़हरा की बेटी के सर से चादर छीन ली। हाँ ज़ादारो, सबसे मुश्किल मरहला सज्जाद के लिए ये था, जानते हो जब 10 मुहर्रम को तमाम शहीदों को शहीद किया जा चुका, सज्जाद तो गशी के आलम में है। एक मर्तबा आँख खुली तो क्या देखा, मेरी फूफी अम्मा मेरे खेमे में है, मेरा कांधा हिला रही है। ऐ सज्जाद, क्या खुले सरों के साथ बाहर बेचादर निकल जाए या आग में जल जाए? हाय, ये सज्जाद की सबसे बड़ी कुर्बानी है। फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, आप सहराओं की तरफ निकल जाए। इधर सैदानियाँ खैमों से बाहर आई है, उधर लईनों ने तबर्रुकाते हुसैनी को लूटना शुरू किया है। कोई एक छोटा सा झूला लूट रहा है, कोई किसी बच्ची के पास जाकर उसके कान से गोशवारे उतार नहीं रहा, छीन रहा। हाँ ज़ादारो, इन बदबख्तों में से, इन लईनों में से एक ऐसा भी था, खूली उसका नाम था, वो ज़ैनब कुबरा के करीब आ गया है। कितना बदबख्त है जानते हो? ज़ैनब फातिमा की चादर लिए है, खूली के एक हाथ में हथियार है, दूसरा हाथ सानिए ज़हरा पे मौजूद फातिमा की चादर पे है। ओ बदबख्त खूली, तू जानता नहीं ये चादर वो चादर है जिसके बारे में खुद ज़हरा ने वसीयत की थी। ऐ अली मुर्तज़ा, ये मेरी चादर किसी औरत के सर पे भी ना आए, सिर्फ मेरी बेटी के सर पे आए। तू नहीं उस चादर पे हाथ डाल रहा है। रिवायत कहती है खूली ने चादर खींचना शुरू की है, लेकिन अली मुर्तज़ा की बेटी थी, दोनों हाथों से अपनी चादर को थाम लिया है। खूली खींच रहा है, अली की बेटी अपनी चादर को रोक रही है। जब खूली का बस न चल पाया, जो दूसरे हाथ में एक असला था, एक नेज़ा था, रिवायत का जुमला है, एक मर्तबा खूली का नेज़ा सानिए ज़हरा के चेहरे पर आज़ादारो, खूली का नेज़ा ज़ैनब कुबरा के चेहरे पर हमला करता है। जो नहीं दिन पर हुसैन पर वार न कर सके, अब हुसैन की बहनों पर अला